سائمن سینک ایک بہت اچھا رائٹر ہے. وہ کہتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی شخص کی موٹیویشن کسی بھی کام میں شروع میں زیادہ ہوتی ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے موٹیویشن نیچے چلی جاتی ہے. دکھ یہ نہیں ہے کہ موٹیویشن نیچے جاتی ہے, دکھ یہ ہے کہ ٹپیکل جاب میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ٹپیکل مائنڈ سیٹ سے صبح اٹھنا, کام پہ جانا, جس کی یہ روٹین ہے نا, اور موٹیویشن نہیں رہی, صرف جاب ارننگ کا ایک سورس بن گیا ہے, تو اس کی حالت پہ رحم آتا ہے. قابل رحم ہے وہ بندہ جس کے کام میں مزہ نہ آئے, نہ لطف ہے, نہ انرجی ہے کام میں, نہ لرننگ کام میں, نہ کریٹیوٹی ہے. کام فقط جاب ہے تو اس سے ہمدردی ہو سکتی ہے. سائمن سینک کہتا ہے کہ کسی بھی ایک شخص کی موٹیویشن ایک جیسی نہیں رہ سکتی, یہ نارمل ہے. اس کا واضح ثبوت ہے کہ ایمان بھی ایک جیسا نہیں رہتا تو موٹیویشن کیسے رہ سکتی ہے. نارمل کیا ہے؟ سائنوسائیڈل. ہر دن مختلف دن ہے, کبھی اوپر ہے کبھی نیچے ہے. قدرت آپ کو رزق جو ہے نا وہ مختلف شکلوں میں دیتی ہے. پہلے تو یہ مانے کہ موٹیویشن بھی ایک رزق ہے, جذبہ بھی رزق ہے. انرجی آئی ہے تو کام کیا ہے, وہاں سے رزق آیا ہے. عزت بہت بڑا رزق ہے, عزت ہے تو کام ملتا ہے. میں نے 4 سال پہلے ایک کلائنٹ کا کام کیا تھا. کلائنٹ میرے سے بڑا متاثر ہوا, میں نے اس کو فری فالو اپس دیے, تو میرے پاس آج بھی وہ کام پڑا ہے. تو کسی اور کو دیتا ہی نہیں, وہ کہتا ہے آپ ہی نے کرنا ہے. میری کریڈیبلٹی کی وجہ وعدہ پورا کیا, یہ بھی رزق ہے, وہ جمع ہو رہا ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ ان سین بینک کو بڑا کریں. دعائیں ان سین بینک ہیں, خیر چاہنے والے ان سین بینک ہیں, اچھا راستہ دینے والے, موٹیویٹ کرنے والے, صبر, شکر, جذبہ ان سین ہے, ایمان ان سین ہے. اس بینک کو بڑھائیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ بینک بیلنس کتنا ہے. میں کہتا ہوں دھیلا نہ ہو, اگر تمہارے پاس جذبہ ہے سب آ جائے گا. تمہارے پاس زندگی میں سب کچھ ہے, ہوپ نہیں ہے, تم غریب ہو. تمہارے پاس بہت پیسے ہیں, دوست کوئی نہیں ہے, غریب ہو. موٹیویشن کا گراف اس شخص کا رہتا ہے جس کے پاس 3 ریزن ہے. نمبر 1 ایموشنز, کچھ جذباتی بات ہو اس میں, جو جذباتی ہو اپنے کام کے لیے, جو ڈو اور ڈائی کرنا چاہے, کشتیاں جلا دو, برن دا بوٹس, ایموشنل بات ہے. چیز ایموشنل نہ ہو نا تو انرجی نہیں رہتی. نمبر 2, جب آپ کا ریزن میں کوئی ویژن نہیں ہے تو آپ کی موٹیویشن قائم نہیں رہ سکتی. کوئی خواب ہونا چاہیے جس کے لیے آپ لگے ہوئے ہیں. وہ خواب ہونا چاہیے جو آپ کو جگائے رکھے. قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے. بڑی منزل ہوگی تو چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑو گے. ایک مثال ہے کہ اگر آپ گاڑی 140 سے 160 کی سپیڈ سے اس سے جا رہے ہیں تو آس پاس کھڑے لوگ اگر چیخ بھی رہے ہیں نا تو آپ کو ان کی آواز نہیں آئے گی, آپ چلتے جائیں گے اپنی سپیڈ سے. لیکن جب آپ کی اپنی سپیڈ ہی 20 ہو تو چھوٹی سے چھوٹی آواز بھی آئے گی. اتنا ویژن اور فوکس کلیئر ہو کہ پتہ ہی نہ لگے, وقت بتا دے کہ میں کیا ہوں. نمبر 3 اسپرچویلٹی, روحانیت, جو دکھ نہیں رہا. جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی انتھک محنت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. جب آپ کسی چیز کا مقصد صرف پیسہ بنائیں گے نا تو آپ تھک جائیں گے. روحانیت لائیں, فیلنگز لائیں. اچھا ٹیچر اور مالی, اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اچھا مالی جو ہوتا ہے جس کو پودے لگا کے خوشی ہوتی ہے, جس کو تنخواہ سے کوئی غرض نہیں ہوتی. میں ایک دوست ہے میرا مالی ہے, چاچا ہے, میں نے پوچھا چاچا جی خوش کب ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں پتر جدو پودے لانا. میں کہا اور زیادہ کب خوش ہوتے ہیں؟ کہتا پتر جدو پودا وڈا ہوتا ہے نا, چھاں کرتا ہے, لوگ بہن دن میں خوش ہونا. یہ چیز ہے. ہم وزڈم کتابوں سے لینے کا نہیں ہوتا. کچھ وزڈم جو ہے نا ہر چیز کتابوں سے نہیں ملتی, کچھ لوگوں سے بھی ملتی ہے. حضرت علی سیز ان نہج البلاغہ, اپنے باطن پر کام کرو. جب اپنا باطن ٹھیک ہو جائے گا اللہ آپ کا ظاہر بھی ٹھیک کر دے گا. جتنا اپنی ذات ٹھیک ہوگی, اندر ٹھیک ہوگا, سب ٹھیک ہو جائے گا. واصف علی واصف کہتے ہیں جس کے اندر روشنی نہیں نا وہ باہر کی روشنیوں سے کچھ نہیں لے سکتا.